وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پچھلی دفعہ ختم نبوت پر میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ برحق تھے۔ آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرا دیا کہ دو لفظ پکے یاد رکھنا کہ وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ لیکن حضرت کی پیش گوئی کے مطابق ایسے جھوٹے نبی ہوتے رہے۔ مسلمہ کذاب سے ابتدا ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی لڑی کی ایک کڑی تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ختم نبوت کا مسئلہ اور احادیث متواترہ میں اتنا واضح ہے کہ مسلمانوں میں کبھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس نے کچھ عجیب و غریب مغالطے دینے شروع کیے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا، لا رسول بعدی ولا نبی۔ اور فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے سوائے مبشرات کے۔ اچھا خواب کسی کو اپنے بارے میں آ جائے یا کسی دوسرے کے بارے میں آ جائے، اسی میں کشف، الہام اور کرامات شامل ہے۔ اس حدیث کا معنی اب انہوں نے اس طرح بگاڑا کہ گویا نبوت کی ایک قسم باقی ہے، حالانکہ اسی حدیث میں آگے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بعض روایات میں 40واں جز فرمایا، بعض میں 70واں جز فرمایا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے اس کو یوں بگاڑا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوع من انواع نبوت باقی ہے، یعنی نبوت کی ایک قسم باقی ہے۔ حالانکہ قسم میں اور جز میں بڑا فرق ہے۔ کسی چیز کے اجزاء میں سے کوئی جز پایا جائے تو اس پر کل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خواب تو 40واں حصہ ہے نا، 7واں جز ہے، 70واں جز ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے، پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ اب کہیں مٹی کا ڈھیر ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا محمود بیٹھا ہے، حالانکہ یہ یقین ایک جز تو ہے نا انسان کا۔ کہیں آگ جل رہی ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا قادیانی ہے، حالانکہ آگ یقیناً انسان کا ایک جز تو ہے نا۔ اس طرح آپ ابھی نماز پڑھ کر تشریف لائے، کوئی صرف اللہ اکبر کہہ لے اور کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اگرچہ اللہ اکبر نماز کا ایک جز تو ہے لیکن اس کو آپ نمازی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں لفظ قارون آتا ہے، فرعون آتا ہے، لیکن کہیں لفظ قارون اور فرعون لکھا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے یہ دھوکہ دیا کہ جز جو ہے اور اجزاء کو انواع بنا لیا، اور پھر یہ کہا کہ جب نبوت کی ایک نوع باقی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کا لفظ حضرت کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی قطعی آیات اور متواتر احادیث جو ہے اس کا اس نے خلاف کیا۔
تو مقصد یہی ہے کہ مبشرات باقی ہیں، نبی اور غیر نبی میں اب امتیاز یہی رہ گیا، مبشرات، الہامات اور مکاشفات اولیاء اللہ کو بھی ہوتے ہیں، کرامات ان کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں کہلاتے۔ تو پھر نبی کی تعریف میں اصل جو اس کے ساتھ خاص ہے وہ احکام شرعیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی ہوئی تھی یا نہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، لیکن اس وحی کے باوجود ان کو نبیہ نہیں مانا گیا۔ اور شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوئی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، لیکن اس کے باوجود اس کو نبی نہیں مانا گیا، کیونکہ نبوت کے لیے وہ وہی شرط ہے جس میں احکام شرعیہ ہو، امر یا نہیں ہو، حلال یا حرام کے مسائل ہوں۔ احکام شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے احکام ہوں جن کا نفع یا نقصان انسان کو آخرت میں ملنا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر کامل ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے نا، نماز نہیں پڑھتا اس کا کامل جو اس کی سزا ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے مبشرات اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ اولیاء اللہ میں مبشرات تو باقی ہیں لیکن وہی تشریعی باقی نہیں، اس لیے ان پر نبی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو نبوت کے لیے اور ولایت میں ایک امتیاز تو ہے احکام شرعیہ کی وحی کا، اور دوسرا امتیاز ہے تحدی کا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، التحدی فرع دعوی النبوہ، کہ کرامات اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن وہ ولی اس کرامت پر تحدی اور چیلنج نہیں کر سکتا کہ آؤ اس قسم کا تم بھی دکھاؤ کرامت کوئی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسی وقت اسی دور میں 100 اولیاء اللہ کے ہاتھ پر وہی کرامت ظاہر ہو جائے، لیکن نبی اپنے معجزے پر چیلنج کر سکتا ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کا معجزہ ساری امت کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے، اور پیر کی کرامت صرف اپنے مریدوں کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ جائے ذرا۔ تو اس لیے نبی کے ہاتھ پر اس زمانے میں جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ خرقیات اس زمانے میں کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کو حق ہوتا ہے وہ چیلنج کرے، تحدی کرے، لیکن ولی چیلنج نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے کہ کئی اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر وہ بات ظاہر ہو جائے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بنیاد ہی ساری اسی پر رکھی تھی، ختم نبوت کے انکار پر، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سچا دین وہی ہے جس میں اللہ تعالی سے بات چیت ہو سکے، مکالمہ اور مخاطبہ ہو سکے۔ باقی جو دین تھے ان میں نبی کی تابع داری سے لوگ ولی بن جاتے تھے، غوث بنتے تھے، کتب بنتے تھے، محدث بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ نبی کی تابع داری سے انسان نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک دھوکہ تھا، اسی لیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ اس کے لیے نہایت پریشان کن تھا، اندازہ لگائے کتنے سخت الفاظ میں اس کے خلاف لکھتا ہے۔ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا صفحہ 306 کا فوٹو سٹیٹ ہے میرے ہاتھ میں، لکھتا ہے وہ دین نہیں ہے، اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابقت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے، اور کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے
تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی. سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. اب دیکھیے، ایک طرف تو اس دین کو جو ختم نبوت کا قائل ہے یہ شیطانی دین کہتا ہے، لعنتی دین کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسی دین پر عمل کر کے مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دی. تو لعنتی دین پر عمل کرنے سے تو لعنتیں ملا کرتی ہیں نا، شیطانی دین پر عمل کرنے سے تو شیطنت ملا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں سے خود ایسی باتیں لکھوا دیتے ہیں. یخربون البیوت بایدیہم، وہ جس عورت کا ذکر آتا ہے نا کہ سارا دن سوت کاٹتی تھی اور رات کو سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی. تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ بڑے زور شور سے تانا بانا بنتا ہے اور آخرت میں پھر اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اب اس میں اگر مخاطبات الہیہ اور مکالمات سے مبشرات مراد ہے تو اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن صرف مبشرات جو ہے وہ اس کو نبی نہیں بننے دیتی، اس کے لیے تو احکام شریعہ کی ضرورت ہے نا. اس لیے اب وہ ایسے دین کو لعنتی دین قرار دے رہا ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اور وہ دین صرف اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور کسی دین نے یہ اعلان کیا ہی نہیں. تو ایک طرف اسلام زندہ دین ہے، میں اسلام کی صداقت پر کتابیں لکھتا رہا ہوں اس لیے مجھے چندہ اکٹھا کر کے دو، اور دوسری طرف اسی دین کو لعنتی اور شیطانی دین کہہ رہا ہے. اسی کے اگلے صفحے پر لکھتا ہے، یہ 312 صفحے پر، پس ہے بدبخت اور بدقسمت قوم وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات و مخاطبات الہیہ ہیں، جن کے ذریعہ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں، اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وہی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں. اس کے سوا کوئی مابہل امتیاز نہیں. دیکھو دھوکہ دے رہا ہے. مابل امتیاز میں نے سمجھایا ہے کہ ولی اور نبی میں احکام شریعہ اور تحدید دو چیزیں مابل امتیاز ہیں. یہ صرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو ہی کہہ رہا ہے، اور خطاب تو محدث سے بھی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی رائے کے مطابق خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے محدث جو ہوتا ہے وہ مبشرات کی مد والا ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. تو مابل امتیاز یہ غلط لکھ رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک احکام شریعہ اور دوسرے تحدی اور چیلنج. یہ ہے مابل امتیاز نبی اور غیر نبی میں. اور جب تم خود مانتے ہو کہ جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے، بس ہے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو، جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا؟ اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حد کی عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حد کی عزت ہو گئی؟ ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے، ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے، اور اب خدا نعوذ باللہ سمن بکمن میں داخل ہے. کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہے؟ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 312. دیکھیے اس بے باکی اور اس کفر کے ساتھ یہ اس طرح بکواس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے یا چند ایک کی سنتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے. مشکاہ شریف میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک پیغمبر
استسقاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بارش کے لیے دعا مانگنی ہے، تو دیکھا کہ ایک چیونٹی ٹانگیں اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کر رہی ہے، اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور بارش آنے والی ہے، جلدی واپس چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی سنتا ہے کہ آج جس طرح سب کی سنتا ہے، بولتا بھی اللہ سب کے ساتھ ہے، وہی نبوت بھی سب پر نازل کرتا ہے۔ تو اب جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے وہ اللہ کے بارے میں یہی بکواس کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا تو ہے، مجھ سے باتیں نہیں کرتا، تو یہ صرف خرافات ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اور چیونٹی تک کو پتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ تو چیونٹی سے بھی گیا گزرے ہیں نا بیچارے۔ تو آج کل نئے نئے مسئلے چھڑتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو چیونٹی تک جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرم فرماتے ہیں، ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتے۔ لیکن آج کل یہ بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ جی دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا۔ اس نے جو اجزاء پر ختم نبوت کا اطلاق کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شربت بنفشے میں چینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب کوئی چینی کی بوری پڑی اور کہے کہ شربت بنفشہ ہے تو آپ اس بات کو مان لیں گے؟ اجزاء جو ہے ان پر اطلاق کل کا نہیں ہوا کرتا۔ ایک بال کسی کا گرا ہوا اور کہے کہ یہ انسان ہے مکمل، تو یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اب مرزا قادیانی کا یہ تو بات اس کے بارے میں واضح ہو گئی کہ نہ اس میں دین تھا نہ کوئی اور چیز تھی، وہ تو ایک سیاسی فراڈ تھا۔ انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کہ چندہ بھی مسلمانوں سے لینا ہے، پیسے بھی مسلمانوں سے بٹورنے ہیں، اور پھر اسلام ہی کے خلاف سارا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے مناظروں کا ڈھونگ رچایا، کبھی ہندوؤں سے، کبھی سکھوں سے، کبھی مسلمانوں سے، کبھی عیسائیوں سے۔ اور مناظرے میں اس کا طریقہ کیا تھا کہ کھڑا ہو کر ان کے بزرگوں کو گالیاں بکتا تھا اور کچھ نہیں اس کو آتا تھا۔ تو وہ جواب میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے رہتے تھے۔ میں قادیانیوں کو چیلنج دیا کرتا ہوں کہ کافر ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہے ہیں نا، لیکن جتنی گندی اور زہریلی کتابیں مرزا کے زمانے میں حضور پاک کے خلاف لکھی گئی ہے، اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، یہ نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ جس دن وہ بدبخت مر گیا اس کے بعد کسی نے ایسی گندی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ رنگیلا رسول، اس قسم کی کتابیں جو ہیں جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں بکی ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ آخر مرزا قادیانی سے پہلے بھی دنیا میں ہندو بستے تھے، ان میں مناظرے بھی ہوتے تھے، کئی مناظرے چھپے ہوئے موجود ہیں، لیکن وہ بات دلائل کی ہوتی تھی، گالیوں کی نہیں ہوتی تھی۔ مرزے نے یہ نیا انداز اختیار کیا کہ مناظرے کی بنیاد گالی پر رکھ دی گئی۔ اب خود مرزا بھی اس کو مانتا ہے، یہ اس کی کتاب آریہ دھرم کا 80 صفحہ ہے، اس میں لکھتا ہے، اور بہتوں نے اپنی بدذاتی اور مادری بدگہری سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے، یہاں تک کہ کمال خباثت اور اس پلیدی سے جو ان کے اصل میں تھی، اس سید المعصومین پر سراسر دروغ گوئی کی راہ سے زنا کی تہمت لگائی۔ اگر غیرت مند مسلمانوں کو اپنی محسن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شرروں کو جن کے افطرا سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے وہ جواب دیتے جو ان کی بد اصلی کے مناسب حال ہوتا۔ مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہر وقت روکتی ہیں، اور وہ تمانچہ جو ایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہیے تھا، ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محو ہو کر پادریوں
اور ان کے اکھاط سے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں. یہ سب بردباریاں ہم اپنی موسم گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ ان احسانات کا ہم پر شکر کرنا واجب ہے جو سکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کیے. اور نہایت بدذاتی ہوگی اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کوئی ہم میں سے ان نعمتوں کو فراموش کر دے جو اس گورنمنٹ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو ملی ہیں. بلا شبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں فدا ہے اور ہوگا، اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لیے دعا گو ہیں. یہ مرزا قادیانی کے اپنے قلم کی تحریر ہے. ایک طرف تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسی گورنمنٹ نے پادریوں کو شاید نہ کہ اسلام کے خلاف تقریریں کرو، اور ساتھ آریوں کو تو کہتا ہے کہ پادریوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زناکار تک کہا اور ایسی ایسی گالیاں دیں جو پہلے کبھی نہیں دی گئیں. لیکن پھر ہم بھی گورنمنٹ کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ایسی گورنمنٹ کا احترام رکھیں اور اس سے خروج نہ کریں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو انبیاء یہ تھا اس کے مناظروں کا اصل حال، کہ اصل اس کا یہی تھا کہ یہ حکومت برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اب ادھر پادری چار گالیاں بکیں گے، ادھر یہ کہے گا میں نے مناظرہ کرنا ہے، مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرے گا اور پھر جا کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. بس یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کسی طریقے سے ان پادریوں کو تو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، اس کو حکومت کی طرف سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اکٹھے کرتا تھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. خود مرزا نے یہی لکھا ہے، اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی، اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، اور ان کے مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، اور سدہ پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا. لڑکی سے مراد حضرت زینب وہ لیتے ہیں نا، بہو جو ہے. اور وہیں ہمارا جھوٹا تھا، لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا. تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کیا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو. تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فروغ ہو جائے اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو. یعنی میں جو عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہوں، ان کے خلاف کچھ سخت تحریریں لکھتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ جب حضرت پاک کو گالیاں بکتے ہیں تو میرے پاس کوئی ایمان ہے جس میں جوش آ جاتا ہے اور مجھے حضرت کی خلاف ایسی باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مجھے جوش اس بات پر آتا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر مسلمانوں کو غیرت نہ آ جائے اور وہ کہیں حکومت برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں. اس لیے ان کے اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں بھی کہتا کچھ سخت الفاظ لکھ دیا کرتا ہوں. لکھتا ہے ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے، کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں. کہ یہ جو میں عیسائیوں کو گالیاں دیتا ہوں کتابوں میں، تو پھر دوسرے اسلامی ملکوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکومت برطانیہ ہم پر کوئی سختی نہیں کرتی، ہم ان کے مذہب کے خلاف لکھتے ہیں تو پھر بھی حکومت برطانیہ ہمیں کچھ نہیں کہتی
تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ حکومت برطانیہ اسلام کی مخالف نہیں ہے، ہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جس طرح چاہے لکھے جس طرح چاہے کرے۔ تو تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزمانی کی گئی تھی، چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، یعنی حضرت پاک کی توہین سن کر غصہ آنا یہ وحشت ہے، غیرت نہیں ہے اس کا۔ وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی، کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوا، اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک دفعہ ان کے اشتعال فروغ ہو گئے، کہ ان میں جو جوش آیا تھا حکومت کے خلاف وہ جوش ختم ہو گیا، اور حکومت کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا، حکومت میں امن امان باقی رہا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج بھی جتنے باطل فرقے اٹھ رہے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ عیسائیوں وغیرہ کے خلاف دو تقریریں یاد کر لیتے ہیں، اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی عیسائیوں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اسلام کی صداقت بیان ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء سے ان کو دور کرنا کہ دیکھو مولویوں نے آپس میں مولوی لڑتے ہیں، یہ کافروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے دیکھو ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ پھر اس بہانے مسلمانوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور جو انگریز کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کو علماء سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ دین پر پکے باقی نہ رہ سکے، تو وہ مقصد بھی ان کا پورا ہوتا رہتا ہے، اور یہی بس ہوگا جی مولوی آپس میں لڑتے ہیں اور ہم دیکھو عیسائیوں سے لڑتے ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک نمونہ کہ یہ عیسائیوں کے تبدیل کیسے کرتا تھا، لکھتا ہے اگر انبیاء علیہ السلام تقوی کا نمونہ نہ دکھلاویں تو اور کون دکھلاوے گا؟ وہ جو میں نے عیسائیت کے بارے میں اس کی بیان کی ہے وہ تریاق القلوب کتاب ہے، اس کی صفحہ 490، اور یہ ہے نور القرآن، اس نور سے آپ بھی فائدہ اٹھائے۔ اگر انبیاء علیہ السلام تقوی کا نمونہ نہ دکھلا دیں تو اور کون دکھلاوے گا؟ جو خدا ترسی سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہی سب سے بڑھ کر تقوی بھی اختیار کرتا ہے، وہ بدی سے اپنے تئیں دور رکھتا ہے، وہ ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر آپ کے یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک اس کے حال پر رویں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا انداز ہے۔ کیا یہ مناسب تھا کہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی؟ اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا، مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادہ سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح یعنی بدماشوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا عمدہ جواب ہے۔ یسوع صاحب ایک زنا کار عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک وقت ہے، دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے، اور کھانے میں بھی ایسا اول نمبر کا ہے کہ جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی
پڑ گیا ہے کہ یہ کھاؤ پیو ہے، اس سے کس تقوی اور نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے؟ ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر الاسفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک وقت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں، بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے۔ مگر کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو ان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا؟ ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے، کبھی ہاتھ لمبے کر کے سر پر عطر مل رہی ہے، خود میں تماشا کر رہی ہے۔ یہ یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں، اور طرفہ یہ کہ عمر جوان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوان، شراب پینے کی عادت، اور پھر مجرد یعنی شادی بیوی بھی نہیں ہے ساتھ پاس، اور ایک خوبصورت قصبی عورت سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے۔ کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دل ہے کہ اس قصبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی؟ افسوس کہ یسوع کو یہ بھی میسر نہ تھا اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کم وقت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یسوع کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار عورت مجھ سے دور رہ، اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی اور زنا کاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔ نور القرآن صفحہ 448 اور 449۔ یہ ہے اس کا طریقہ کہ بجائے عیسائیوں کی تردید کرنے کے عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ عیسائیوں کی تردید کرتا، ان کے جو غلط مسئلے ہیں وہ تسلیث کے قائل ہے، کفارے کے قائل ہے، ابنیت کے قائل ہے، اور جو ان میں شرارتی اور بدماشیاں ہیں ان باتوں کی تردید کرتا تو عیسائیت کی تردید ہوتی، لیکن چندہ لیتا تھا عیسائیت کی تردید کے بہانے اور گالیاں دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا خود بھی تو مسیح ہے نا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح کی خوب اوپر آیا ہوں، تو اگر واقعتاً مسیح علیہ السلام معاذ اللہ ایسے تھے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی ساری آتے یہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ مسیح جو ہے۔ البتہ لاہور سے ایک لسٹ شائع ہوئی تھی اس زمانے میں اخبار میں کہ فلاں شراب کی دکان سے اتنے شرابیوں نے پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے، تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی تھا کہ اتنی بوتلیں شراب کی اس کے ہاں گئی ہیں اور اس نے قیمت ادا نہیں کی، باوجود بار بار پوچھنے کے۔ اس لیے ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں تاکہ دوسرے لوگ ان کو سودا دے کر اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی خان صاحب ادھر آئے پنجاب میں، تو بھوک لگی تھی، واقفیت تھی نہیں، تو ایک حلوہ بیچنے والا بیٹھا تھا بازار میں بھر کے۔ اب یہ بیٹھا کافی دیر دیکھتا رہا کہ حلوہ اس نے سامنے رکھا ہوا ہے اور کھاتا نہیں، پھر سوچا شاید یہ بیچارہ اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے سامنے حلوہ رکھا ہے۔ اٹھ کے آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہاتھ پھیرنے لگا۔ پوچھا کیا بات ہے کہ تو اندھا ہے کہ نہیں؟ کہ تجھے نظر نہیں آتا یہ حلوہ ہے اور تو کھاتا نہیں؟ کہ خان صاحب اگر میں حلوہ کھا لوں تو میں تو مارا گیا، کیونکہ پھر میں کھا لوں تو پیسے کہاں سے پورے ہوں گے۔ اچھا حلوہ کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، اچھا پھر مجھے مر لینے دو آج۔ اس نے بیٹھ کے سارا کھا لیا۔ اب وہ کہے پیسے دو، وہ کہے میں تو خود مر رہا ہوں، تو نہیں کہا تھا کہ حلوہ کھانے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اب وہ کھینچ کھانچ کے دو چار اکٹھے ہوئے اس کو تھانے لے گئے، تو اس کے پاس تھا کیا کہ تھانے دار لے کے دیتا کسی کو؟
تو اس نے کہا تھانے دار نے کہ بھئی اس سے کیا لینا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو گدھے پر سوار کر کے بازار میں پھراؤ اور یہ اعلان کر دو کہ اس سے کوئی سودا نہ، اس کو سودا نہ دے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی شکایت تھانے آئی تو تھانے دار ذمہ دار نہیں ہے پیسے دلانے کا، کیونکہ میں کہاں سے دلاؤں گا۔ اس کو گدھے پر سوار کر لیا، پیچھے بچے لگ گئے، بجانے لگے کچھ چیزیں، خیر وہ سارے پھرتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو گدھے والے نے کہا کہ وہ جو سواری کی اس کے پیسے، اس نے کہا پیسے اس سے لو، تھانے دار سے مجھ سے لینے ہیں۔ جب واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان ملک کے چگونا است، جب ملک کے خوب است، بہت اچھا ملک، حلوہ خوردن مفت است و سواری خر مفت و فوج طفلہ مفت و ڈم ڈم مفت، وہ جو پیچھے طبلے بجا رہے تھے۔ تو پاکستان ملک کے خوب است کہتے ہیں۔ تو جس طرح اس کو تھانے دار نے کہا تھا نا کہ اس کو ذرا پھراؤ، اس طرح مرزا قادیانی جو پیسے نہیں دیتا شراب پی کر، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ اعلانات چائے ہوئے کہ یہ سودا لے لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ اب میں نے پچھلی طرح بھی عرض کیا تھا کہ اس نے عوام کو ایک ایسے دھوکے میں ڈالا کہ باقی سارے دین مردہ ہیں اور دین اسلام زندہ ہے۔ زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں مبشرات اور مخاطبات الہیہ باقی ہے۔ ہندوؤں میں اب کسی کو کوئی الہام نہیں، کشف نہیں، کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوتی، عیسائیوں میں ایسا نہیں ہے، یہودیوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کہتا کہ سب سے زیادہ مکالمات اور پیشگوئیاں میری پوری ہوتی ہیں جو دلیل صداقت ہے۔ تو اس پر اس کی دو پیشگوئیاں جو ہیں صرف اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس نے 1901 میں یہ کتاب لکھی ہے تریاق القلوب۔ اس وقت لوگ اسے بہت کچھ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا کہ میں نبی بھی ہوں، غوث بھی ہوں، کتب بھی ہوں، ولی بھی ہوں، مجدد بھی ہوں، محدث بھی ہوں، یہ سب کچھ۔ اب دلیل سے بات اس کو آتی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 3 سال کے اندر میرے لیے کوئی نشان دکھائے گا، معجزہ دکھائے گا 3 سال کے اندر۔ اور اس کی ایک عجیب عادت تھی کہ ایک پیشگوئی کر دیتا کہ بھئی پہلے پیشگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے، وہ خدا کی، اور اس کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ بشیر ہوگا۔ اللہ کی قدرت وہ بشیرہ ہو گئی۔ تو اس پر پھر اس نے شور مچایا لوگوں نے کہ دیکھو بھئی یہ تو تیری پیشگوئی غلط نکلی، تو کہتا تھا اسلام زندہ دین ہے۔ پھر کہا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس عمل میں ہوگا، آئندہ ہو جائے گا۔ تو اگلی دفعہ قدرت خدا کی کہ بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام اس نے بشیر رکھا، اور خوب پیشگوئیاں کی کہ یہی وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں پیشگوئیاں آئی تھی کہ وہ بڑی عمر والا ہوگا، اس کے بادشاہ اس کی پوشاک سے خوشبوئیں تلاش کریں گے اور برکتیں تلاش کریں گے، اس کے ذریعے سے دین اسلام چاروں کونوں میں دنیا میں پھیل جائے گا۔ خوب 1 مہینہ اشتہار بازی ہوتی رہی کہ میری پیشگوئی پوری ہو گئی۔ وہ اشتہار بازی ختم ہوئی تو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بشیر مر گیا۔ وہ بشیرہ آئی تھی وہ بھی مر گئی اور بشیر بھی مر گیا بعد میں۔ تو اس کا پھر طریقہ تھا کہ ایک آگے پیشگوئی تاکہ اگلی پیشگوئی کی طرف دھیان لگ گیا لوگوں کا، پچھلی کوئی نہ پوچھے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اس کا انداز دیکھو کہ کس انداز میں کہتا ہے، اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے، اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا، میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور، لوگوں کا مال کھانے والا، وعدوں کا تخلف کرنے والا، حقوق کو طلب کرنے والا، لوگوں کو گالیاں دینے والا، عہدوں کو توڑنے والا،
اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں